اللہ نے گدے کو کیوں پیدا فرمایا؟ گدا حلال تھا مگر کب حرام ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گدے کی آواز سننے کے بعد اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم کیوں دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کتنے گدے تھے اور ان کے نام کیا تھے اور ان کی کیا خصوصیات تھیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عزیر علیہ السلام اور ان کے گدے کو فوت کر کے دوبارہ کیوں زندہ فرمایا تھا؟ جب ابلیس اپنے 5 گدے لے کر جا رہا تھا اور حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے اس سے ان گدوں کے متعلق پوچھا تو ابلیس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا جواب دیا تھا؟ اللہ رب العزت نے یہودیوں کی مثال گدے جیسی کیوں دی تھی؟ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام بیت المقدس میں داخل ہوتے وقت گدے پر کیوں سوار ہوئے تھے؟ اور اگر کوئی شخص گدے کو اپنے خواب میں دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ امریکی ڈیموکریٹک پارٹی کا انتخابی نشان گدا کیوں ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو گدے کی منفرد معلومات اور حیران کن حقائق بتائیں گے۔ ناظرین، گدا جسے عربی میں خمار کہا جاتا ہے اور اس جانور کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں 1 سے زیادہ مرتبہ موجود ہے۔ یہ ایک ایسا جانور ہے جو چوپایوں میں گھوڑے کی نسل سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ جانور جس کو مال برداری اور دوسرے امور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اللہ رب العزت نے کائنات کی ہر ایک چیز کو انسان کے لیے تخلیق فرمایا اور انسان کو فقط اپنی عبادت کے لیے تخلیق فرمایا۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور انسان کو یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ ہر ایک چیز انسان کے تابع کر دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے گدے کی تخلیق فرمانے میں بھی یہی حکمت پوشیدہ ہے تاکہ انسان اس سے بار برداری کا کام لے سکے اور اس پر سواری کر سکے، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ نحل کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے، اسی نے چوپائے پیدا کیے جس میں تمہارے لیے گرم لباس ہیں اور بہت نفع ہے اور بعض تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں۔ ناظرین، گدھا ایک مشہور جانور ہے جو زمانہ قدیم سے ہی انسانوں کی خدمت پر مامور ہے۔ رسول کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر پالتو گدے کے گوشت کو حرام قرار دیا تھا۔ ائمہ سلف و خلف اور جملہ علماء کا پالتو گدے کے گوشت کی حرمت پر اجماع ہے۔ ناظرین، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھریلو گدے کے گوشت سے منع کر دیا اور گھوڑے کے گوشت کی اجازت دی۔ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جنگ خیبر کی راتوں میں ہم بھوک کے شکار ہو گئے۔ جب خیبر کی جنگ کا دن آیا تو ہم پالتو گدوں پر ٹوٹ پڑے۔ جب ہماری ہانڈیوں میں گوشت ابلنے لگا تو اعلان کرنے والے نے یہ اعلان کیا کہ ہانڈیاں الٹ دو، پالتو گدوں کے گوشت میں سے کچھ بھی نہ کھاؤ۔ ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھریلو گدے کا گوشت حرام قرار دیا ہے۔ ناظرین، غزوہ خیبر سے پہلے گدھا حلال تھا اور اسے کھانے کی اجازت تھی، مگر غزوہ خیبر کے دن رسول کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پالتو گدے کا گوشت کھانے سے منع کر دیا۔ گدے کی زندگی تقریباً 40 سے 45 سال تک ہوتی ہے۔ گدھا انسان کا پرانا رفیق ہے۔ اس جانور کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ اس جانور پر انبیاء نے سواری کی ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس جانور پر سواری کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم گدھے کی آواز سنو تو اللہ تعالی کی پناہ طلب کرو، کیونکہ گدھا شیطان کو دیکھ کر چلاتا ہے۔ ناظرین، دراز گوش یعنی گدھا انبیاء اور رسولوں کی سواری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں بھی گدھے تھے۔ ایک عفیر جو کہ مقوقس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں بھیجا، اور دوسرے کا نام یافور تھا۔
याफूर नामी गधा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैबर में मिला था। इसने बारगाह रिसालत में अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरा नाम यजीद बिन शिहाब है और मेरे बाप दादाओं में 60 ऐसे गधे गुजरे हैं जिन पर नबियों ने सवारी फरमाई है। आप भी अल्लाह के नबी हैं, लिहाजा मेरी तमन्ना है कि आपके बाद दूसरा कोई मेरी पुश्त पर न बैठे। याफूर की ये तमन्ना इस तरह पूरी हुई कि विसाल अक़दस के बाद याफूर शिद्दत गम से निढाल होकर एक कुएं में गिर पड़ा और फौरन ही मौत से हमकिनार हो गया। यह भी रिवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याफूर को भेजा करते थे कि फलां सहाबी को बुलाकर लाओ, तो ये गधा जाता और सहाबी के दरवाजे को पकड़कर खटखटाता था, तो वो सहाबी याफूर को देखकर समझ जाता कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया है। वो फौरन ही याफूर के साथ दरबार नबवी में हाजिर हो जाया करते थे। नाज़रीन, अल्लाह के पैगंबर हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम के हवाले से किताब इब्तिला अल अखबार में यह वाक़या लिखा हुआ है कि एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात इबलीस से हुई। इबलीस 5 गधों को जिन पर बोझ लदा हुआ था हांके लिए जा रहा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये क्या लिए जा रहे हो? इबलीस ने कहा कि ये माल तिजारत है, इसके लिए खरीदारों की तलाश में जा रहा हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि माल तिजारत में कौन कौन सी चीज़ें हैं? इबलीस ने कहा, इसमें जुल्म है जिसे मैं बादशाहों को फरोख्त करूंगा। इबलीस ने कहा कि इस माल तिजारत में दूसरी चीज़ कब्र है, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पूछने पर उसने बताया कि सौदागर और जोहरी इसके खरीदार हैं। इबलीस ने कहा कि इस माल तिजारत में तीसरी चीज़ हसद है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, इसका खरीदार कौन है? इबलीस ने कहा कि उलमा। इबलीस ने कहा कि माले तिजारत में चौथी चीज़ खयानत है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, इसका खरीदार कौन है? इबलीस ने कहा, इसके खरीदार ताजरों के कारिंदे हैं। इबलीस कहने लगा, इस माले तिजारत की 5वीं चीज़ मकर फरेब है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि इसके खरीदार कौन हैं? तो इबलीस